اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں اسامہ افضل اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اسامہ تھاٹس۔ ناظرین، آج جس موضوع پہ میں بات کروں گا آپ لوگوں سے، وہ ایک ہمارے معاشرے میں پائے جانے والا ایک ناسور ایک قسم کا ہمارے معاشرے میں پائے جانے والا ہے۔ وہ ہے کہ ہم لوگ بغیر سوال کیے، بغیر دلیل لیے، بغیر کسی ایویڈنس کے اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ مین مدعا کہ بغیر سوال کیے ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ دیکھیں، سوال جو ہوتا ہے نا، وہ آپ علم کی ایک بنیاد رکھ لیں۔ سوال ایک آدھا علم ہوتا ہے۔ اب سوال جب آپ ہٹا دیں گے تو وہ جو علم آپ حاصل کریں گے وہ آپ کا آدھا ہی ہوگا۔ سائنس نے ترقی کی سوال کی بنیاد پر۔ جیسے سوال پیدا ہوا ویسے ہی اس کا جواب آیا، تو یہ سوال کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اب سوال کا میں بتاتا چلوں کہ جواب جو ہے نا وہ مل جائے وہ آسان ہوتا ہے، لیکن سوال کا جواب سمجھ آ جائے یہ ذرا مشکل ہوتا ہے۔ ہمیں جواب جو ہے نا وہ بہت کم سمجھ آتا ہے۔ اس کے لیے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہر شخص اپنے ذہن سے سوچتا ہے۔ اب دو شخص کنورسیشن کر رہے ہیں، وہ کچھ سوچ رہا ہے، وہ کچھ سوچ رہا ہے۔ جب آپ لوگوں کا سوالات کا تبادلہ ہوتا ہے تو جب ہی آپ لوگ ایک دوسرے کو سمجھ سکتے ہیں۔ تو اس سے کہہ سکتے ہیں کہ جو سوال ہے سمجھنے کی ایک کڑی ہے، غلط فہمی دور کرنے کی ایک کڑی ہے۔ تو سوالات کے جو لوگ سوالات نہیں پوچھتے ان کی کچھ خصوصیات ہوتی ہیں جو میں نے ڈھونڈی ہیں، معاشرے سے بھی دیکھی ہیں، تو کچھ مطالعے سے معلوم ہوئی ہیں۔ وہ خصوصیات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ دیکھیں، ایک تو یا تو وہ جو سوال نہیں کرتے یا تو وہ عقل سے پیدل ہوتے ہیں۔ یہ تو ایک صاف خصوصیات ہو گئی کہ یا تو وہ عقل سے پیدل ہے، وہ جو سمجھ رہے ہیں سوچ رہے ہیں ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ دوسری خصوصیات وہ یہ ہے کہ وہ خود کو بدلنے کو تیار نہیں ہوتے، کیونکہ اگر وہ سوال کریں گے، اگر وہ ان میں خامی پائی جائے گی تو ان کو اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا۔ اگلا بندہ بھی سوال پہ سوال کرے گا کہ آپ میں یہ چیز ہوتی ہے، تو یا تو وہ خود کو بدلنے کو تیار نہیں ہوتے۔ تیسرا وہ کرتے ہیں کہ ان میں ایک تکبر کی ایک صفت پائی جاتی ہے، ان میں تکبر پائی جاتے ہیں کہ وہ یا تو خود کو معلم سمجھتے ہیں کہ مجھے سب علم ہے، تو یا اس وجہ سے، یا وہ دوسروں کو حقیر سمجھتے ہیں کہ اس حیثیت کے کم حیثیت کے بندے سے میں سوال کروں یا اس سے میں سوال کروں۔ تو یہ تو چار صفت۔ پانچویں جو سوال نہ کرنے کی صفت ہے وہ ہے خوف۔ انسان میں جو خوف ہے وہ بھی انسان کو سوال نہیں کرنے دیتا۔ اب جو معاشرہ ہے، سوال نہ کرنے کی صفت جو ہے نا، یہ انسان بچپن سے ہی ہمارے معاشرے نے ہمیں ٹھوس ٹھوس کے ڈالی ہے۔ اس کے بارے میں معاشرہ سوال نہ کرنے کے بارے میں ہماری کیا تربیت کرتا ہے؟ دیکھیں، بچہ پیدا ہوتا ہے، بچے کو کیا پتا کہ دنیا کیا ہے اور آخرت کیا ہے، کیا چیز کیا ہے۔ بچے نے وقت کے ساتھ ساتھ بڑا ہونا ہے۔ اب وہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑا ہوتا ہے، یہ دیکھ لیں کہ اس کے ذہن میں سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ اس کے ذہن میں سوالات پیدا ہوتے ہیں، وہ کچھ ہے، بابا یہ کیا چیز ہے، بابا یہ ہوا ہے تو یہ کس طرح ہوا ہے، مختلف سوالات۔ ہمارا جو مڈل کلاس طبقہ ہے نا، وہ کیا کرتا ہے، وہ بچے کے سوال پوچھنے کی سکل کو ہی ختم کرنے کی در پہ ہوتا ہے۔ بچہ سوال پوچھ رہا ہے اپنے والدین سے، والدین اس کو غصہ کر کے دکھا رہے ہیں، کیونکہ بچے کا جو نیچر ہوتی ہے وہ بڑی نرم ہوتی ہے۔ بچے کو غصہ دیکھ کے بچہ ببل جاتا ہے، بچہ غصہ دیکھ کے کمزور ہوتا ہے، وہ کہتا ہے شاید میں کوئی غلط کام کر رہا ہوں، تو وہ اس کی وہ سکل، اس کا وہ کانفیڈنس لیول وہ نیچے چلا جاتا ہے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ بچہ جو سوال اس کے والدین نے اس کو جواب دینا چاہیے تھا، وہ ان سوالوں کا جواب اپنے معاشرے میں تلاش کرنے لگ جاتا ہے۔ کیونکہ سوال جب انسان کے ذہن میں آتا ہے نا، اس کو جواب تو چاہیے ہی ہوتا ہے، تو وہ اسی سوال کا جواب معاشرے میں تلاش کرنے لگ جاتا ہے۔ وہ جو معاشرے میں سوال کا جواب تلاش کرنے لگتا ہے، انسانوں میں بھی شیطان ہے، جنات میں بھی شیطان ہے، یہ تو آپ لوگوں کو معلوم ہوگا، تو پھر اس کو انسانوں سے بھی پالا پڑ سکتا ہے اس کا، اور شیطان سے بھی پالا پڑ سکتا ہے۔ تو لیکن ہماری میجورٹی جو آج کل کی دیکھی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ انسانوں سے پالا بہت کم پڑ رہا ہے۔ وہ معاشرے میں نکلتا ہے ان سوالات کے جواب لینے کے لیے، اس کو اگر اچھا سوال ہوگا پہلے تو اس کو جواب نہیں ملے گا، ہنسیں گے، مذاق بنائیں گے، اس کو کہیں گے کہ یار اچھائی کی طرف، اچھائی کا سوال، اس کو تو پہلے یہاں سے ہٹا دیں گے۔
پھر وہ اسی سوال کو طنز و مزاح میں اور ایک غلط نظریے کی طرف، ایک غلط چیز کی طرف پھر اس کو جواب معاشرہ دے گا، پھر اس کو وہ ایسا جواب دے گا معاشرہ کہ آپ آج معاشرے کی تربیت دیکھ لیں نوجوان کی کہ وہ کس طرف نکلا ہوا ہے، کس بے روی کا۔ اس کا ایک اور اثر یہ ہو رہا ہے کہ دیکھیں، اگر والدین بچوں کو سوالات کے جواب دینے لگیں، اپنے ذہن کا اور بچوں کے ذہن کا تبادلہ خیال ہو، ٹھیک ہے، تو ان میں ایک بونڈنگ پیدا ہوتی ہے، وہ دونوں ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں۔ لیکن ہمارے معاشرے میں کمی پائی جا رہی ہے، تو آپ دیکھ لیں والدین کی حیثیت کہاں چلی گئی ہے۔ بچے والدین کو چھوڑ کے اپنے دوستوں کو اہمیت دے رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو وہ سوالات کے جواب ان دوستوں سے مل رہے ہیں، وہ ان دوستوں کو اہمیت دینے لگ گئے۔ اب یہ بات الگ ہے کہ دوست اس کو صحیح دے رہے ہیں غلط، کیونکہ اس نے تو صحیح غلط کا اس کو نہیں پتا، اس کو تو جواب چاہیے، تو وہ والدین کی بجائے اپنے دوستوں کی طرف مائل ہو گئے، اور والدین کی جو رسپیکٹ ہے کم ہونے لگ گئی۔ اسی طرح بچہ بڑا ہو رہا ہے، بڑا ہو کے وہ اسکول میں داخل ہوتا ہے، اسکول میں داخل ہوتا ہے، وہ سبق پڑھ رہا ہے، پہلے تو والدین کی گود سے ہی نا اس کو یہ اسکل اس کی مار دی جاتی ہے سوالات کی۔ بڑا ہوتا ہے، اسکول جاتا ہے، رہی صحیح کسر وہاں نکل جاتی ہے، کیونکہ استاذہ جو ہے نا وہ یا تو سوال کا جواب نہیں دیتے، سوال کا جواب اگر دیں گے بھی نا اس کو طنز و مزاح میں لے جائیں گے۔ پھر جو معاشرہ اسکول کے ارد گرد بچوں کی کلاس، جو معاشرے کے بچے وہاں بیٹھے ہیں، ایک لڑکا کھڑ کے سوال کرے گا، وہ معاشرہ اس پہ پہلے ہنسے گا۔ یہاں تو اس کا بالکل صفایا ہو جاتا ہے نا بندے کا، اس کا کانفیڈنس بھی ختم ہوا، اس کی سوال کی صلاحیت بھی ختم ہوئی، جو اس نے علم حاصل کرنے کی کوشش کرنی تھی وہ بھی اس کا ختم ہوگا۔ اس کے بعد میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں۔ دیکھیں، یوتھ کلب میں سن رہا تھا، ان کا کلپ تھا، وہ مجھے واقعہ بتا رہے تھے، بڑا متاثر کر رہا تھا مجھے۔ یہ دیکھ، ایک باپ نے نا اپنے بیٹے سے کہا، جا بیٹا نماز پڑھا۔ بیٹے کی عمر تھی کوئی 15-16 سال کے قریب۔ بیٹے نے باپ سے سوال کیا، میں کیوں پڑھ کے آؤں؟ سوال ہے نا، بیٹے نے باپ سے کیا، میں کیوں پڑھ کے آؤں؟ باپ نے اس کو جا کے تشدد کرنے لگ گیا اس پہ کہ تو نے یہ سوال مجھ سے کیوں کیا، کہ کیوں؟ جبکہ اللہ قرآن میں سوال کا جواب دے رہا ہے کہ نماز پڑھو، نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، لیکن ہم کیا تربیت کر رہے ہیں کہ ہم اس پہ تشدد کر رہے ہیں، مطلب اس کو کسی بھی طرح نا معاشرے میں کچلنا ہے۔ آپ اندازہ خود لگائیں کہ ایک بچہ کلاس میں جو سوال کر رہا ہے، جو شارپ ہے، وہ ہر ٹاپک پک کر کے سوال کرتا ہے، اس کی پروگریس آپ دیکھیں۔ ایک بچہ جو سوال نہیں کرتا، وہ بیٹھ کے صرف سنتا ہے، اور ذہن میں تو اس کے سوالات ہیں لیکن خوف، ڈر اور کسی وجہ سے وہ نہیں کرتا، اس کی آپ پروگریس دیکھ لیں۔ ادھر سے ہم اسکول سے نکلتے ہیں، ہمیں تھوڑی عقل آتی ہے، ہم اپنی دین کی طرف جاتے ہیں، یار یہ دین بھی تو کوئی چیز ہے۔ اب مساجد میں جاتے ہیں، علماء سے سوال کرتے ہیں، سوال کا جواب وہ دے دیں گے، پہلے سوال جو ان کو معلوم ہوگا نا، علم ہوگا، جو بھی انہوں نے سنا ہوگا وہ دے دیا۔ اب ان سے مانگ لو کہ دلیل دے دو اس کی، لو جی یہاں پر آ کے آپ علماء کے تیور بدل جاتے ہیں۔ دلیل یہ مانگ رہے ہیں ہم سے، سوال کر رہے ہیں یہ ہم سے، تو یہاں پہ آ کے جی ایک تو سب سے پہلا تو یہی لگاتے ہیں نا کہ یہ بندہ انتشار پھیلا رہا ہے۔ ابے بھائی وہ علم حاصل کرنے آیا ہے، علم تو جب ہی آئے گا جب اس کی تسلی ہوگی، آپ اس کی تسلی کرا دیں، وہ سوال پوچھ رہا ہے آپ سے، لیکن ہمارے علماء کرام اس کی تسلی نہیں کراتے۔ بہت سے علماء کراتے ہیں، بہت سے علماء ہمارے نہیں کراتے۔ تو یہ ہماری مساجد میں ہماری یہ تربیت ہوتی ہے، اسکل ہے نا اس کو کسی نہ کسی طرح سے ڈیمیج کیا جا رہا ہے۔ اب دیکھیں، جب ہم سوالات نہیں کریں گے تو ہمارا دینی لحاظ سے بھی دیکھ لیں اور دنیاوی لحاظ سے بھی دیکھ لیں، دونوں کو اکٹھا ملا کے دیکھ لیں کہ ہماری کتنی سوالات نہ کرنے کی وجہ سے خامیاں پائی جا رہی ہیں۔ ہمارا ایمان کا آپ ایک بنیادی وجہ پتہ ہے کیا ہے کہ ہم ایمان کے لیول پہ کیوں نہیں پہنچ رہے، ایک اچھے لیول پہ؟ ہمارے دل میں اس عبادت کو کرنے کی تسلی نہیں ہے، وہ عمل کرنے کی تسلی نہیں ہے۔ کیوں؟ ہمیں یہ تو پتہ ہے کہ نماز پڑھنی ہے، اب نماز کس طرح پڑھنی ہے، نماز کی روح کیا ہے، یہ آگے سوالات ہیں نا، آگے اس کی تحقیق میں جائیں گے، اس کی بات کریں گے علماء سے سوال، تو وہ روح جب ہمیں پتہ لگے گی تو ہمیں اس نماز کے لیول جو ادا کرنے کا لیول ہے اس میں ہماری بڑھوتری ہوگی۔ لیکن بدقسمتی سے ہمارا معاشرہ اس سے دور ہے۔ تو میں آپ کو اسلامی تاریخ سے ایک واقعہ بتا دیتا ہوں، حدیث ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کیے. کیوں سوالات کیے؟ کیونکہ ان کے دل کی تسلی نہیں ہو رہی تھی. وہ پوچھ رہے تھے آپ یہ معاہدہ کر رہے ہیں، یہ معاہدہ کیا ہے، کس طرح ہے، یہ اللہ کا ہم پہ کیا حکم ہے، مطلب سوالات. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتا دیا. اس کے بعد وہی سوالات لے کے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلے گئے. اب دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کیا حضرت ابو، کیونکہ دل کی تسلی نہیں ہوتی. اب اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ وہ انتشار پھیلا رہے ہیں یا کچھ کر رہے ہیں. اگر ہم اپنے لیول پہ دیکھیں، اگر ہم دو علماء ساتھ بیٹھے ہیں، ہم ایک سے پوچھ لیں ہمیں تسلی نہیں، دوسرے سے یار یہ تو انتشار پھیلا رہا ہے، یہ تو خراب بندہ ہے، یہ تو یہ بندہ ہے، یہ تو وہ، یہ نہیں. وہ دونوں کے پاس گئے. کیا دل کی تسلی ہو، یار میں مطمئن ہو جاؤں، میرے ذہن میں کوئی ایسی بات نہ رہ جائے جس سے میں مطمئن نہ ہوں. تو یہ ہے کہ ہم جب یہاں سے نکلتے ہیں مساجد سے، ہماری عمر بڑھتی ہے، 18 سال سے بڑے دین کا یہ آپ کو بچپن آیا، اس کے بعد ہم اسکول کے لیول، کالج کے لیول پہ پہنچے، اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ہم مساجد کے لیول پہ پہنچے. سوال کرنے کی عادت کو کس طرح سے ٹکڑے کیا جا رہا ہے، کس طرح سے ہمیں کانفیڈنس ہمارا لوز کیا جا رہا ہے. اس کے بعد ہمارا اب معاشرتی لیول دیکھ لیں آپ، دیکھیں پولیٹکس ہے. آج حکمران جتنے بھی بیٹھے ہیں نا، میں آپ کو گارنٹی کہہ سکتا ہوں، اگر ہم عوام ان سے سوالات کرنے لگ جائیں نا، سوالات، ان کی آنکھیں کھل جائیں. وہ سمجھتے ہی نہیں ہے، وہ تو سمجھتے ہیں عوام کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. آپ دیکھ لیں کسی بھی لیول پہ جا کے دیکھ لیں، آپ چھوٹے سے چھوٹے لیول پہ آ جائیں، آپ بڑے سے بڑے لیول پہ آ جائیں. آپ اپنے یونین کونسل کا حال دیکھ لیں، دیکھیں آپ انفراسٹرکچر خراب ہے، ٹھیک ہے، نکاسی آپ کا نظام خراب ہے. اس کا ادارہ کون ذمہ دار ہے؟ آپ چلے جائیں اس ادارے کے پاس، ادارے سے جا کے آپ سوال کریں اس سے کہ یار یہ اس طرح ہو رہا ہے، آپ نے اس طرح کیوں نہیں کیا. وہی آپ کی آنکھوں میں آ جائے گا، سوال کیا، میں بادشاہ، اس ادارے کا میں بادشاہ، تو نے سوال کیا، تو رعایا، تو غلام، تو نے سوال کیا. یہی ہمارے معاشرے کا المیہ ہے کہ ہم نے سوالات کرنا چھوڑ دیے. ہم کسی کو ووٹ دیتے ہیں، کسی کو چوز کرتے ہیں، کسی کو فالو کرتے ہیں بغیر سوال کے، بغیر دلیل کے، بغیر تحقیق کے. بھائی یہ کہاں جا رہے ہو آپ؟ مانا کہ بچپن میں آپ کی صلاحیتوں کو اس طرح سے توڑا گیا، یہ ایک بہت بڑا فیکٹ پیدا ہوا ہے. لیکن ہم اب اس لیول پہ جب پہنچ جائے، جب ہمارے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہو جائے اور سوال کرنے کا ہم اہل ہوں، تو لازمی کیا کریں سوال. اور معاشرتی لیول پہ یہ جو لیڈرز ہیں نا، ان سے تو لازمی آپ پوچھ گچھ کیا کریں حکمرانوں سے. دیکھیں کعبہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نہیں سوال کیا گیا تھا کہ یہ آپ کھڑے ہو کے، اس نے سوال کیا تھا ایک بندے نے کہ آپ مجھے بتائیں یہ کپڑا کہاں سے لیا آپ نے. عوام تھا، رعایا تھی نا، اس نے سوال کیا تھا نا. تو یہ سوال ہمیں چھوٹے سے لے کے بڑے لیول تک اپنے مطابق ہر دائرے میں رہ کر کرنے چاہیے. میں یہاں پہ آپ کو بتاؤں کہ یہ ایک نوجوان، جو اب نوجوانوں کا یہ جو طبقہ ہے نا، اس کو اس بارے میں ضرور سوچنا چاہیے. دیکھیں یہ جو نوجوان ہے، جب بھی یہ اکٹھا ہوتا ہے نا کسی بات پر، تو ملک کے ملک ہل جاتے ہیں. یہ پورے کے پورے ملک ہل جاتے ہیں کہ یار یہ نوجوان اکٹھا کیسے ہو گیا. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. آپ 10 بزرگ اکٹھے کر لیں ایک چوراہے میں، وہ ایک جگہ بیٹھے ہیں، 10 بزرگ باتیں کر رہے ہیں، چل رہی ہے. بہت کم لوگ پوچھیں گے یار یہ بزرگ بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ باتیں کر رہے ہیں، اپنی چل رہی ہے. آپ اسی چوراہے میں جا کے 10 سے 15 لڑکے، نوجوان لڑکے اکٹھے کر کے آپ باتیں کرنا شروع کر دیں. ہر آتا جاتا بندہ پوچھے گا یار یہاں کیا ہوا ہے. وہ چوراہا، وہ علاقہ ہل جاتا ہے، یار یہ نوجوان اکٹھے ہوئے ہیں، یہ نوجوانوں کی طاقت ہے. قرآن میں آپ دیکھ لیں، ہمیں بار بار ہر جمعے سورہ کہف کا حکم دیا گیا ہے کہ یار آپ سورہ کہف پڑھا کریں. حدیث میں سورہ کہف کی فضیلت ہے. تو یہ ہمیں ریمائنڈ بار بار کرایا گیا ہے کہ سورہ کہف میں جو نوجوان ہے نا، انہوں نے جو تحریک چلائی، ہمیں اس کو فالو کرنا چاہیے. ہمیں اس پہ غور کریں نا. آپ کو پتہ لگے گا کہ جو اس وقت کا دقیانوس بادشاہ تھا، اس کے خلاف نوجوان جو اصحاب کہف ہے وہ کھڑے ہوئے. وہ بادشاہ تو اپنے آپ کو خدا کے کہلاتا تھا، اس کے خلاف نوجوان کھڑے ہو گئے. ان نوجوانوں نے اس کے خلاف جا کے ایک غار میں پناہ لے لی. دیکھیں جب نوجوان کھڑا ہوتا ہے تو اللہ کی مدد بھی اس کے ساتھ آتی ہے. یہ نہیں بزرگ اور نہیں نوجوان اسپیشل یہ
ایک فگر ہے کہ نوجوان جب کھڑا ہوتا ہے تو جب بہت اثر پڑتا ہے. وہ پورا روم ہل گیا تھا ان کے وہ اسلام قبول کرنے سے. اس نے بادشاہ کی دعوت کا انکار کیا ہوا تھا ان اصحاب کہف نے. تو انہوں نے غار میں پناہ لے لی. غار میں جب پناہ لی تو اللہ کی نصرت ہوئی, اللہ کی رحمت ہوئی, اللہ نے ان کی مدد کی, ان کے لیے معجزہ کیا. وہ 300 سال سے زیادہ عرصہ سوتے رہے وہاں پر. تو جب وہ سو کے اٹھے تو یہ دیکھیں آپ کہ اللہ کا معجزہ تھا کہ پورا روم مسلمان ہو چکا تھا. مطلب یہاں سے ہمیں سبق ہے کہ ایک جب نوجوان کھڑا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی مدد, اس کی نصرت بھی اس کو حاصل ہوتی ہے. تو شاید میری بات لمبی ہو جائے کیونکہ یہ سوال کا جو ٹاپک ہے یہ ایک بہت نازک اور ایک ذہن میں گھسانے والا مسئلہ ہے. تو اس وجہ سے میں آہستہ آہستہ آپ لوگوں کو یہ سٹیپ بائی سٹیپ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں. اب دیکھیں میں آپ کو یہاں سمپل اپنی بات کا کنکلوژن بتا دیتا ہوں کہ سوال کرنے سے آپ کو کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں. پہلا تو آپ دیکھ لیں, آپ ایک اچھا سوال کریں گے, آپ کسی محفل میں کریں, کسی انفرادی شخص کے سامنے کریں, ایک اچھا سوال کریں گے, آپ ایک مور اٹریکٹیو شخصیت بن جائیں گے اس کے سامنے. اچھا سوال کریں گے آپ ایک مور اٹریکٹیو شخصیت بن جائیں گے. اس کے بعد سوال کرنا آپ کو ایک دوسرے سے قریب کرتا ہے اور غلط فہمیاں دور کرتا ہے. اب دو شخص بات کر رہے ہیں, جب تک وہ ایک دوسرے کے ذہن کو نہیں سمجھیں گے کہ وہ کس لحاظ سے کر رہا ہے, میں کس لحاظ سے کر رہا ہوں, یہ ایک دوسرے سے سوال کریں گے تو یہ پتہ لگے گا. تو اس سے غلط فہمیاں دور ہوتی ہیں. یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ سوال علم اضافہ تو کرتا ہی ہے. یہ تیسرا ہو گیا. چوتھا, سوال ہی ہے جو آپ کو ایک اچھا لیڈر بناتا ہے. اب یہاں پہ آپ پوچھیں گے کہ لیڈر کیا ہوتا ہے؟ لیڈر وہی ہے جو ہمارے بنے پھر رہے. نہیں بھائی, لیڈر کی سمپل سی ڈیفینیشن یہ ہے کہ لیڈر وہ ہے جو رہنمائی کی اہلیت رکھتا ہو. ایک طبقہ, ایک شخص, ایک گروپ کی اگر رہنمائی کی اہلیت وہ رکھتا ہے تو وہ لیڈر ہے. تو جب وہ لیڈر سوال کرے گا اس میں علم اضافہ ہوگا, وہ ایک اچھا لیڈر ثابت ہوگا. اس کے بعد سوال جو ہے وہ تنقیدی سوچ کی حوصلہ افزائی کرتا ہے. سوال تنقیدی سوچ کی حوصلہ افزائی کرتا ہے. دیکھیں اگر آپ کسی شخص پہ تنقید کر رہے ہیں نا, پہلے تنقید کرنے سے پہلے اس سے جب سوال کرتے ہیں تو آپ یہ سوچ سکتے ہیں, آپ یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ میں نے اس کے حق میں تنقید کرنی ہے یا اس کے مخالف تنقید کرنی ہے. کیونکہ جب ایک شخص, آپ فیس بک پہ ہی دیکھ لیں, ایک شخص پوسٹ کر رہا ہے, آپ اس کی پوسٹ پہ جا کے ڈائریکٹ جا کے اس کو شروع ہو جاتے ہیں. یہ بلکہ طریقہ کار یہ کہ آپ جا کے اس سے سوال کریں کہ آپ اس کو کس انداز سے کر رہے ہیں, کس اس سے, کیا پتہ وہ اپنے انداز سے ٹھیک کر رہا ہو. تو یہ ہے کہ آپ اس کو دیکھیں گے, وہ آپ کو بتائے گا, 2-3 باتیں ہوں گی, آپ سمجھ جائیں گے کہ کس انداز سے. تو آپ کو یہ تنقیدی سوچ رکھنے کی حوصلہ افزائی ہوگی کہ میں نے مثبت رکھنی ہے یا اس کے خلاف نیگیٹو. اس کے بعد چھٹا ہے, سوال سے ہی آپ اپنے آپ کو مثبت تبدیل کر سکتے ہیں. جو سوال ہے وہ آپ کریں گے تو آپ اپنے آپ کو تبدیل کر سکیں گے. یہ کچھ پوائنٹ تھے سوالات کرنے کی خصوصیات. آخر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دیکھیں کہ جب انسان قدم اٹھاتا ہے تو اس کو کامیابی ملتی ہے. ٹھیک ہے, آپ قدم اٹھائیں, آپ کو یا تو کامیابی ملنی ہے یا آپ اپنے پاس ایکسپیرینس کی ایک ایسی فوج تیار کرتے جاتے ہیں اس قدم اٹھانے کے نتیجے میں کہ وہ آپ کے لیے دنیا سے آنے والے وقت میں لڑتی ہے. وہ ایکسپیرینس کی فوج ایٹ دا اینڈ آپ کو ملنی کامیابی ہوتی ہے. شرط پھر وہی کہ آپ نے اپنے ایکسپیرینس کی فوج بھی تیار کرنی ہے. اسی طرح سوال, جب آپ سوال کریں گے, جب آپ کو سوالات کے جواب ملیں گے تو تبھی آپ کے دل کی تسلی ہوگی, ہر عمل تبھی آپ کا جا کے درست ہوگا, تبھی آپ ہر قسم کا فیصلہ کر سکیں گے, پولیٹکس کے حوالے سے, دین کے حوالے سے اور اپنے معاشرے کے حوالے سے. امید ہے کہ میری بات شاید آپ کو سمجھ آ گئی ہو. اگر آپ کو سمجھ آئی تو کمنٹ میں ضرور اس کا اظہار کیجیے گا اور میرے لیے دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا. شکریہ. اللہ حافظ.